بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کی داستان پیش کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کی بادشاہت چھوڑ کر رب کی بندگی میں ایسی ڈوبی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام فقیری کا نشان عظمت بن گیا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، خراسان کے بادشاہ، جن کی زندگی کا ایک لمحہ سب کچھ بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ محل، فوج، خدام، شان و شوکت، سب کچھ حاصل تھا، لیکن دل کا سکون، روح کی راحت کہیں مفقود تھی۔ اکثر راتوں کو تخت پر لیٹے لیٹے وہ ایک نامعلوم بے چینی میں کروٹیں بدلتے۔ ایک رات محل کی چھت پر لیٹے ہوئے وہ ستاروں کو دیکھتے جاگ رہے تھے۔ اچانک محل کی دیوار کے پیچھے سے ایک آواز آئی، ارے صاحب، میرا اون کہاں گیا؟ بادشاہ چونکا، خادموں کو بلایا اور پوچھا، یہ کون ہے جو محل کے اندر اون ڈھونڈ رہا ہے؟ جواب ملا، حضور، ایک دیوانہ ہے، محل کی دیوار کے ساتھ بیٹھا کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے خود باہر جا کر پوچھا، او شخص، تو محل کے اندر اون کیسے تلاش کر رہا ہے؟ دیوانی نے مسکرا کر جواب دیا، جیسے تم نرم بستر، محل، خدمت گزارو اور تخت پر اللہ کو تلاش کر رہے ہو۔ یہ جملہ تیر بن کر بادشاہ کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ پوری رات سو نہ سکی، ان کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ صبح ہوئی تو محل میں زندگی معمول پر تھی، مگر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ انہوں نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی میں اللہ کو یہاں پا سکتا ہوں؟ کیا یہ زندگی جو صرف جسم کو آرام دیتی ہے، روح کو بھی راحت دے سکتی ہے؟ اسی دن انہوں نے خلوت اختیار کی، درویشوں سے ملی، اللہ والوں سے بات کی، اور دل میں وہی سوال بار بار گونجتا رہا، کیا مقصد زندگی صرف بادشاہت ہے یا کچھ اور بھی؟ کہا جاتا ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محافظ سے پوچھا، تم رات کو کیا کرتے ہو؟ محافظ نے جواب دیا، حضور، آپ کی حفاظت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، اگر موت آ جائے تو؟ محافظ نے کہا، پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، جب تو مجھے موت سے نہیں بچا سکتا تو میں تجھے کیوں رکھوں؟ اسی رات انہوں نے خاموشی سے تاج و تخت، محل، زر و جواہرات سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان چھوڑا اور ایک فقیر کی حیثیت سے سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ مجاہدے سے لبریز تھا، سادہ کپڑے، توڑا کانا، زیادہ خاموشی، اور ہمیشہ ذکر و فکر میں مصروف رہے۔ شام کے صحراؤں میں، کبھی مسجدوں میں، کبھی کھجور کے درختوں کے نیچے، کبھی دریاؤں کے کنارے، اور وہ صرف ایک مقصد کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ روایت ہے کہ کئی دن وہ بغیر کھائے رہتے اور فرماتے، جب بھوک لگتی ہے تو میں اس کو اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی سمجھتا ہوں کہ میری روح کو غذا چاہیے، نہ کہ صرف جسم کو۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک شخص کے باغ میں مزدوری کی اور شام کو اجرت میں کچھ خشک کھجوریں ملی۔ ان میں سے ایک دانہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ اسے اٹھا کر الگ کر دیا اور فرمایا، یہ عدل کے خلاف ہے کہ میں کسی چیز کو بغیر حق کے کھا لوں۔ یہی تقویٰ اور احتیاط ان کی زندگی کا شعار تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ والوں سے ملنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کے اقوال سے سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر فرماتے، اللہ کے ولیوں کی صحبت وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنا باطن دیکھتا ہے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ان کے ایک ایک جملے کو لکھ لیتے، کیونکہ ان کا ہر لفظ دل کو چھو جاتا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، کیا پایا؟ انہوں نے فرمایا، جب میں نے دنیا چھوڑی تب مجھے رب ملا، اب نہ بادشاہی کا افسوس ہے، نہ تاج و تخت کی طلب۔ وہ کہتے ہیں، لوگ اللہ کو زبان سے پکارتے ہیں لیکن دل میں دنیا بستی ہے۔ جب تک دل خالی نہ ہو، دعا خالی ہی رہتی ہے۔ ان کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں پھیل چکی تھی، مگر وہ اس شہرت سے بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میرے دربار میں آئیے۔ حضرت نے جواب میں کہا، اگر تمہیں اللہ سے کچھ چاہیے تو میرے پاس آؤ، اور اگر مجھے تم سے کچھ چاہیے ہوتا تو میں تیرے دربار آ جاتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا اللہ، میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ نور سے منور ہو گیا اور لوگوں نے خواب میں ان کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا۔ ناظرین،
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، اصل سکون، اصل عظمت اور اصل بادشاہت صرف رب کی قربت میں ہے۔ ان کی کہانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اگر ایک بادشاہ اللہ کے عشق میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہے تو ہم کیوں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔